بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سکوت ذات کو توڑا، کسی کا نام لیا، اداس بیٹھے ہوں نے خوشی کا نام لیا، حروف نور سے حرف جلی کا نام لیا، حضور پاک کے پیارے اخی کا نام لیا۔ لہو میں جب بھی حرارت کی کچھ کمی دیکھی، لہو میں جب بھی حرارت کی کچھ کمی دیکھی، ہم اہل عشق نے فوراً علی کا نام لیا۔ ذکر ہے اس کا کہ جو پروردہ رسول، زوج بطول، نجیب الطرفین، ابو حسنین، عارف کونین، عزم و ہمت کے پیکر، ہر مارکے میں حیدر، شمشیر کے دھنی، دل کے غنی، غالب نہیں کل غالب، علی ابن ابی طالب۔ آئیے سنیں داستان شہادت حضرت علی۔ ملک کا نام ہے عراق، شہر کا نام ہے کوفہ، مہینہ ہے رمضان، تاریخ ہے 19، شخصیت ہے علی ابن ابی طالب۔ اور اس کوفے کی گلیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ اگرچہ علی حکمران ہیں مگر ایسے حکمران ہیں جو فاقہ کر لیں گے لیکن فاقہ کشوں کی مدد سے باز نہیں آئیں گے۔ اس کوفے کی گلیاں اس بات کی گواہ، اس سے پہلے کہ ہم داستان شہادت پر آئے، سادگی کا یہ عالم ہے کہ ایک وقت میں دو چیزوں سے زیادہ نہیں کھائیں گے، اگرچہ حاکم ہے، دو چیزوں سے زیادہ چیزیں نہیں ہوں گی ایک وقت میں دسترخوان پر، اور ان دو چیزوں سے مراد ہے نمک اور روٹی وغیرہ، باقاعدہ کھانے نہیں۔ لیکن اسی علی کی شجاعت کا کیا عالم ہے؟ شجاعت کا یہ عالم ہے کہ وہ انگلیوں سے خیبر کا در اکھاڑ دیں گے۔ شجاعت و دلیری لاجواب، اور یہ شجاعت و دلیری اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب، نفس پیمبر، فاتح بدر و خندق و خیبر۔ آپ داستان شہادت حضرت علی سے پہلے یہ سنیے کہ جس طرح ہم امام حسین کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ ان کی شہادت کی پیش کی اطلاع رسول اللہ کو تھی اور رسول اللہ نے وہ اطلاع حضرت امام حسین کو دی، یہی معاملہ حضرت علی کا بھی تھا۔ عجب گھرانہ ہے، ہم رسول اللہ کی نعت پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ پر ہمارے ماں باپ قربان، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، لیکن آپ رسول اللہ کی زندگی کا یہ پہلو تو دیکھیے کہ کبھی اپنے لختے جگر حسین کی شہادت کی اطلاع پاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، روتے ہیں اور خود بتاتے ہیں امام حسین کو، اور کبھی قلب مستر سے وہ علی جن کے ساتھ ہر وقت رہے رسول خدا اور ہر وقت رسول خدا کے ساتھ علی رہے، کبھی انہیں ان کی شہادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تھوڑی سی میری آواز بڑھا سکے گا آپ؟ رسول اللہ کی زندگی کا یہ پہلو تو دیکھیے۔ فرمایا اب کیا وہ دن ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا، دلوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ادھر حضرت علی ہے۔ فرمایا علی جانتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اتنے لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں، عجب سوال ہے، عجب جواب ہے۔ سوال کرنے والا بعدس خدا سب سے بڑا ہے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہے، جن سے بات کی جا رہی ہے وہ نفس پیمبر ہے۔ علی میری امت کا سب سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو آپ کی ریش مبارک کو آپ ہی کے خون سے تر کر دے گا۔ بس میں آگے بڑھتا ہوں، سنیے داستان شہادت۔ خیر کئی رمضان آئے، حضرت علی کی زندگی کا یہ ایک الگ رمضان ہے۔ 19 رمضان کی صبح ہے، 40 ہجری ہے، فجر کا وقت ہے۔ جب شہادت کے لمحات قریب آئے نا تو رات بھر ستاروں بھرا آسمان دیکھ کر فرمایا ہے قسم ہے خدا کی نبی پاک نے سچ فرمایا تھا، آ گیا ہے وہ دن۔ یہاں تک کہ
کہ وہ دن قریب آ گیا. 19 رمضان ہے, 40 ہجری ہے, فجر کا وقت ہے. کوفے کی فضاؤں میں سحر کی روشنی پھیل رہی ہے. حضرت علی اپنے گھر کے صحن میں آئے ہیں. بیت علی اور مسجد کوفہ ساتھ ساتھ ہے. بس ایک یہ بیت علی ہے, یہ حضرت علی کا گھر ہے جو آج اس انداز سے محفوظ ہے. آج بھی اس گھر کے صحن میں حضرت علی آئے ہیں, ستاروں کو دیکھا ہے, مسجد جانے کا ارادہ کیا ہے. لیکن یہی کہیں جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں, بالکل یہی کہیں ایک عجب واقعہ ہوا ہے. گھر کے صحن میں عجب واقعہ ہوا ہے. گھر سے نکل رہے ہیں, مرغابیاں زور زور سے چیخنے لگی جیسے دل خراش عالم میں کچھ کہہ رہی ہوں. گھر والوں نے خاموش کرانے کی کوشش کی, کہا مت روکو, یہ اپنے انداز میں کہہ رہی ہے کہ میں نہ جاؤں. لیکن شیر خدا کے قدم گھر سے باہر پڑ گئے. تو اب حضرت علی اس مکان سے باہر آ گئے ہیں. اب حضرت علی جا رہے ہیں. اب حضرت علی کی منزل ہے مسجد کوفہ. یہاں تک کہ اب حضرت علی مسجد کوفہ پہنچ گئے ہیں. بیت علی سے مسجد کوفہ کا راستہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. آج بھی اگر آپ حضرت علی کے گھر سے نکلیں تو یہ مسجد کوفہ ہے جو کہ 3 سے 4 منٹ میں آپ پہنچ سکتے ہیں. حضرت علی مسجد کوفہ پہنچے ہیں. فجر کا وقت ہونے کو ہے. اذان فجر کی صدا بلند ہوتی ہے. انیس رمضان, مسجد کوفہ, اذان فجر. مسجد کوفہ میں حضرت علی گئے, کچھ لوگ سو رہے ہیں. حضرت علی نے انہیں بیدار کیا ہے, اٹھایا ہے. انہی میں سے جو ایک سو رہا ہے اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم. یہ داستان شہادت حضرت علی, اسے بھی بیدار کیا. میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. نماز کی تیاری ہو رہی ہے, اذان فجر دے چکے حضرت علی, صف بندی ہو رہی ہے, نماز کی تیاری ہو رہی ہے, لوگ پیچھے صفے باندھے کھڑے ہیں. نماز شروع ہو چکی, تکبیرت الاحرام ہو گئی, تلاوت کلام پاک ہو چکی, رکوع ہو گیا. اب علی سجدے میں جا رہے ہیں. کل 61 ہجری انہی علی کے فرزند حسین مظلوم سجدے میں ہوں گے اور شمر کا خنجر ہوگا. آج علی کا سر خدائے علی کے سامنے جھکا ہے. ابن ملجم صفوں کو توڑتا ہوا بڑھا ہے, زہر آلو تلوار نکالی ہے. سانحہ ہونے کو ہے, قیامت ہونے کو ہے, زینب و کلثوم یتیم ہونے کو ہے, حسن و حسین کے سر سے سایہ اٹھ جانے کو ہے. سر جھکا سجدے کے لیے, لیکن جس عالم میں سر جھکا ہے اس عالم میں سر اٹھ نہیں پایا. ابن ملجم نے تلواروں کو چلایا, نمازیوں نے علی کو خون میں غلطہ پایا. کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے آیا, اٹھ گیا سب کے سر سے علی کا سایہ. محراب مسجد خون علی سے رنگین ہو گئی ہے. اب مسجد کوفہ کی محراب ہے, یہ وہ مقام ہے جو آج بھی اسی انداز سے محفوظ ہے. مسجد کوفہ میں جائیں تو یہ وہ مقام ہے جو محراب علی کہلاتی ہے. اس جگہ پر جہاں پر آج بھی الفاظ لکھیں فستو برب الکعبہ, این اسی مقام پر حضرت علی پر تلوار چلی, اس مقام پر شہید ہوئے حضرت علی. وہ شیر, اس مقام پہ لوگوں نے حضرت علی کو خون میں غلطہ پایا. وہ شیر خدا جو خیبر کے قلعے اکھاڑ دیتا تھا, آج یہاں محراب عبادت میں خون میں نہا گیا ہے. خون کے فوارے سر سے پھوٹ رہے ہیں, لیکن لب پر ذکر خدا ہے, لب پر شکر خدا ہے. کہا فستو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. حضرت علی کو اسی عالم میں امام حسن و حسین گھر لے کر جا رہے ہیں. عجب منظر ہے. حضرت علی دیکھ رہے ہیں حسنین کریمین جن کی ایک تبسم پر رسول اللہ خوش ہو جاتے تھے, وہ رو رہے ہیں. عجب منظر ہے. لیکن اب اس سے زیادہ اداس کر دینے والا منظر باقی ہے. وہ تب آئے گا جب حضرت علی گھر میں داخل ہوں گے. گھر داخل ہوئے, الگ منظر دیکھا ہے. بیٹیاں رو رہی ہیں, اولاد والے سن رہے ہیں, بیٹیاں رو رہی ہیں. جناب زینب و کلثوم بین کر رہی ہیں. جس بیٹی نے کچھ دیر پہلے ابھی گھر سے رخصت کیا ہے وہ اب اس عالم میں دیکھ کر گریا کنا ہے. چشم فلک عجب منظر دیکھ رہا ہے. امام سب کو تلقین کر رہے ہیں. جس حسین پر سب سے زیادہ آنسو بہائے جاتے ہیں آج وہ حسین رو رہے ہیں. جس جناب زینب نے کل انہی کوفے کی گلیوں میں بے چادر پھرنا ہے, آج یہ یقینی بنایا جا رہا ہے کہ ان کے رونے کی آواز بھی
कोई ना महरम ना सुन ले। कातिल इब्ने मुलजिम को भी सामने लाया गया। हजरत अली ने कातिल को देखा, क्या गजबनाक हुए? नहीं, क्या कहा? बस ये कहा उसके इसके साथ कैदी वाला ही सुलूक करना, देखो इसे भूखा मत रखना, देखो खुद जो खाओ इसे भी वही खिलाना। ये कह रहे हैं मैं दुनिया से अगर रुखसत हो जाऊं तो फिर इसने मुझे एक ज़रब मारी है, तुम भी इसे एक ही ज़रब मारना। अगर मैं जिंदा रह गया मुझे इख्तियार है, मैं चाहूंगा तो इसे माफ कर दूंगा। जिस हुसैन इब्ने अली पर अभी कल मैदान करबला में पै दर पै तीर चलाए जाएंगे, खंजर के बेहिसाब वार किए जाएंगे, उन्हें आज हजरत अली कह रहे हैं बेटा बस एक ही वार करना। आपने शुजाअत मुर्तज़वी सुनी है, आपने सखावत मुर्तज़वी सुनी है, ये अदालत मुर्तज़वी तो देखिए। बहरहाल जख्म गहरा है, खून बह रहा है, जहर सरायत कर रहा है। तबीब को बुलाया गया, तबीब ने तस्दीक कर दी है कि अब जिंदगी के आसार नहीं हैं, बैत अली में सूख है। और इस आलम में मौलाए कायनात ने अपने अहले बैत को, बैत अली अहले बैत को बुलाया है और इस आलम में कुछ नसीहतें की हैं, वसीयतें की हैं। क्या कहा? बेटा, मेरे बच्चों, मेरे अहले बैत, कुरान के अहकामात पर अमल पहरा रहना, देखो नमाज के पाबंद रहना, खुदा के घर का हज उम्रा तर्क ना करना, ज़कात देते रहना। अल्लाह, यानी कितना अहम जाना होगा अली ये मुर्तज़ा ने इन चीज़ों को, कि वक्त आखिर भी इन चीज़ों का तस्करा किया है। अजब नहीं कि ये मेरे और आपकी इस्लाह के लिए कहा हो, असल मुखातिब हम हो, वरना जिनसे कहा जा रहा है उनमें से तो किसी के अमल में किसी कमी का कोई इम्कान नहीं है। बहरहाल अब मौला की आवाज मध्यम हो रही है, आवाज अली इब्ने तालिब कम हो रही है, ज़ौफ़ बढ़ रहा है। 21 रमजान आ गई है, ये शबे 21 रमजान है। 19 रमजान को मस्जिद कूफा के मेहराब में जिस खून की होली खेली गई उसका असर जाहिर हो गया। हर आंख अश्कबार है, हर दिल निढाल है, हसनैन करीमैन का बुरा हाल है, ज़ैनब कुलसूम के दिल में मलाल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमीरुल मोमिनीन हसनैन के बाबा, नफ्से रसूल ज़ैनब कुलसूम के वालिद, ज़हरा के शौहर ने जामे शहादत नोश कर लिया है। शब चाक गिरेबान सहर गिरिया कुना है, मखलूक खुदा माइले फरियादो फुगा है, माँ बैन जमी आसमां महशर का समा है। 19वीं रमजान का ये हाल बयां है। फारिग जो तहज्जुद से हुए फातह खैबर और सहन में आए चूही हुजरे से निकल कर, बस कस्त किया ही था अभी जाने का बाहर, होता के अदा फज्र का वो फर्ज मुकर्रर, मुर्गाबियों ने घेर लिया हक के वली को, दरवाजे पे जाने नहीं देती थी अली को। पहुंची चूही मस्जिद में, पहुंचे चूही मस्जिद में अली, देखा ये मंजर, ऊंधा पड़ा सोता है नहीं एक जमीन पर। जब उसके करीब आए तो गोया हुए हैदर, उठ पैर हुए इब्लीस शकी और सितमगर। मालूम है सब किस लिए तू आया है कूफा, किस काम के करने का यहाँ पर है इरादा। ये कह के अज़ान देने लगे खल्क के मौला, मेहराब इबादत में हुए ज़ेब मुसल्ला, मसरूफ हुए ताअते रब में शहे वाला। थी फज्र की पहली वो रकत, पहला वो सजदा, तलवार अक़ब से बिन मुलजिम ने लगाई, दो पारा किया सर को जबी तक उतर आई। सर पीट के कहते थे नमाजी के ए जल्लाद, क्या कर दिया ये खाने हक में सितम ईजाद की, हक के वली पर ये भला किस लिए बेदाद। फरियाद है, फरियाद है, फरियाद है, फरियाद। इस शोरो फुगा को सुना हसनैन ने जिस दम, मस्जिद को चले घर से वो चलते हुए मातम। हसनैन ने आलूदा बखू बाप को पाया, वो बैन किए जिससे के मुंह को जिगर आया। फिर एक चटाई पे गरस उनको लिटाया, गमखारों ने
زخمی شہ صفدر کو اٹھایا. داخل ہوئے جب گھر میں پسر باپ کو لے کر, وہاں نالہ و شیون سے بپا ہو گیا محشر. تھامے ہوئی تھی بیٹی کوئی پاؤں کوئی سر, آہستہ سے حجرے میں لٹایا انہیں جا کر. تھا ورد زباں واہ علیہ آہو بکا میں, آواز یہی گونجتی تھی ارض و سما میں. دیکھی سر حیدر کی جو جراحن حالت, سینے کو لگا پیٹنے تاری ہوئی رقت. ہوش آیا تو کہنے لگے ہے زہر کی شدت, نزدیک ہے اب نفس پیمبر کی شہادت. آلودہ تھی تلوار زہر میں جو لگائی, سب جس نے پھیلا ہے اثر حق کی دہائی. اور آخری شعر یہ سنتے ہی حیدر پہ جو رقت ہوئی تاری, کچھ ہچکیاں اس عرصے میں آئیں کئی باری. زینب نے یہ دیکھا تو رو رو کے پکاری, یوں چھوڑ کے تنہا نہ ہمیں جائیے واری. لوگوں میرے بابا کو بچا لو کوئی آ کر, بچ جائیں اگر یہ مجھے صدقہ کرو ان پر. بچ جائیں اگر یہ مجھے صدقہ کرو ان پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم لعن قتلۃ امیر